اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج سورہ المومنون کی آخری جو آیات ہیں وہ پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ہم نئی سورت کی طرف جائیں گے۔ تو پہلے میں نے 75 نمبر چیپٹر ختم کیا تھا، اب یہ 76 نمبر چیپٹر ہے۔ تو یہ آیت نمبر 97 سے میں اس کو شروع کروں گا۔ جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کو سانس لینا۔ اللہ تعالی ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے، آمین۔ تو آیت نمبر 97 سورہ المومنین کی۔ اور دعا کرو کہ میرے پروردگار، میں شیطان کے لگائے ہوئے چرکوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آیت نمبر 98۔ اور میرے پروردگار، میں ان کے اپنے قریب آنے سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آیت نمبر 99۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہو کی تو وہ کہے گا میرے پروردگار مجھے واپس بھیج دے۔ آیت نمبر 100۔ تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر نیک عمل کروں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہی بات ہے، وہ جو زبان سے کہہ رہا ہے اور ان مرنے والوں کے سامنے عالم برزخ کی آڑ ہے جو اس وقت تک قائم رہے گی جب تک دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ مرنے کے بعد قیامت تک مردہ جس عالم میں رہتا ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے یہ کہ مرنے کے بعد تمہارا دنیا میں واپس جانا اب ممکن نہیں، کیونکہ تمہارے سامنے عالم برزخ ہے جو قیامت تک قائم رہے گا۔ تو یہ جتائیں گے اپنا حق نسبت سب آگے بڑھ بڑھ کے روز محشر، ہر امتی کے لبوں پہ ہوگا میرا محمد میرا محمد۔ تو یہ اب اس کے بعد آیت نمبر 101۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ ان کے درمیان رشتے ناتے باقی رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ تفسیر: دنیا میں رشتہ دار اور دوست ایک دوسرے کے بارے میں یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ قیامت کا منظر اتنا ہولناک ہوگا کہ ہر شخص کو اپنی فکر پڑی ہوگی اور اسے اتنی فرصت ہی نہیں ہوگی کہ وہ رشتہ داروں اور ملاقاتیوں کا حال معلوم کرے۔ آیت نمبر 102۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے۔ آیت نمبر 103۔ اور جن کے پلڑے ہلکے پڑ گئے تو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے لیے گھاٹے کا سودا کیا تھا، وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 104۔ آگ ان کے چہروں کو جلس ڈالے گی اور ان میں ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی۔ آیت نمبر 105۔ اور ان سے کہا جائے گا میری آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں اور تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 106۔ وہ کہیں گے ہمارے پروردگار ہم پر بدبختی چھا گئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ آیت نمبر 107۔ ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے باہر نکال دیجئے، پھر اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ آیت نمبر 108۔ اللہ فرمائے گا اسی دوزخ میں ذلیل ہو کر پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ آیت نمبر 109۔ میرے بندوں میں سے ایک جماعت یہ دعا کرتی تھی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، بس ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں۔ تو آیت نمبر 110۔ تو تم نے ان لوگوں کا مذاق بنایا تھا یہاں تک کہ انہی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نے تمہیں میری یاد سے غفلت کر دیا اور تم ان کی ہنسی اڑاتے رہے۔ تو آیت تفسیر اس کی یہ ہے کہ یعنی تمہارا جرم صرف یہی نہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے حقوق پامال کیے، بلکہ نیک بندوں پر ظلم کر کے حقوق العباد بھی پامال کیے۔ اس دن کی ہولناک سزا سے تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا، مگر تم اس کا مذاق اڑاتے رہے، اس لیے اب تم کسی رعایت کے مستحق نہیں ہو۔ آیت نمبر 111۔ انہوں نے جس طرح صبر سے کام لیا تھا آج میں نے انہیں اس کا بدلہ دیا ہے اور انہوں نے اپنی مراد پا لی۔
آیت نمبر 112، پھر اللہ ان دوزخیوں سے فرمائے گا تم زمین میں کتنے گنتی کے کتنے سال رہے۔ آیت نمبر 113، وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے ہوں گے، ہمیں پوری طرح یاد نہیں، اس لیے جنہوں نے وقت کی گنتی کی ہو ان سے پوچھ لیجئے۔ آیت نمبر 114، اللہ فرمائے گا تم تھوڑی مدت سے زیادہ نہیں رہے، کیا خوب ہوتا اگر یہ بات تم نے اس وقت سمجھ لی ہوتی۔ تو تفسیر اس کی یہ ہے کہ آخرت کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری زندگی اور اس میں جو عیش و عشرت کیے تھے وہ ان دوزخیوں کو ایک دن یا اس سے بھی کم معلوم ہوں گے۔ یعنی اب تو تم نے خود دیکھ لیا کہ دنیا کا عیش ایک دن کا نہیں صحیح مگر آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا سا تھا۔ یہی بات تم سے دنیا میں کہی جاتی تھی تو تم اسے ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے، کاش یہ حقیقت تم نے اس وقت سمجھ لی ہوتی تو آج تمہارا یہ حشر نہ ہوتا۔ آگے آیت نمبر 115، بھلا کیا تم یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا اور تمہیں واپس ہمارے پاس نہیں لایا جائے گا۔ تفسیر، جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے موقف کا لازمی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بے مقصد پیدا کر دی ہے، یہاں جس کا جو چیز جی میں آئے کرتا رہے، اس کا کوئی بدلہ کسی اور زندگی میں ملنے والا نہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی حاکمیت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی غلط بات منسوب کرے، لہٰذا آخرت پر ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے منطقی تقاضا ہے۔ آیت نمبر 116، غرض بہت اونچی شان ہے اللہ کی، جو صحیح معنی میں بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔ آیت نمبر 117، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو پکارے جس پر اس کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہے، یقین جانو کافر لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ آیت نمبر 118، اور تم اے پیغمبر یہ کہو کہ میرے پروردگار ہماری خطائیں بخش دے اور رحم فرما دے، تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ سورہ المومنین یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک عربی زبان میں ہے، عربی زبان ہم پڑھ سکتے ہیں، پڑھنی بھی چاہیے، لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو چیزیں انسان کی بہتری کے لیے، اچھائی کے لیے، نیکی کے لیے بیان فرمائی ہیں ان کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہماری زبان اردو ہم سمجھ سکتے ہیں، تو اس لیے میں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ چیپٹر وائز قرآن پاک کا اردو ترجمہ میں سٹیپ بائی سٹیپ پیش کروں تاکہ میرے جو سامعین ہیں وہ اسے سنیں اور سننے کے بعد اس کو پھیلائیں بھی، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دین کو پھیلاؤ بے شک ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم مجھ سے بات کرنا چاہو تو قرآن پاک پڑھا کرو اور قرآن پاک سنا کرو، تو یہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ تو میرا یہی گزارش ہے کہ آپ جو ہے اس کو ضرور سنا کریں، اور سننے کے بعد قرآن پاک ہے، اس کو سننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے ویسے بھی، تو اس کو پھیلائیں بھی، جو کوئی دوسرا بندہ بھی اس کو سنے گا اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا۔ تو یہ نیکی گھر بیٹھے بیٹھے آپ نے کمانی ہے، اور یہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جب آئیں گے تو وہ ایک کتاب ہے میرے پاس، وہ کھول کر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تو پھر اس کو آپ جو ہے سنا کریں گے کہ دیکھیں آپ نے دنیا میں کیا کیا کیا، اور حیران بھی ہوں گے کہ ایک ایک منٹ کا حساب اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور یہ کوئی عجوبے والی بات نہیں ہے، آپ آج کل دیکھ لیں ٹیکنالوجی کتنی ترقی کر گئی ہے، چھوٹی سی چپ کے اندر کتنے ہزاروں الفاظ آ جاتے ہیں،
تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک چپ لگائی ہوئی ہے، جو کہتا ہے نا کہ تمہارے دائیں بائیں وہ بیٹھے ہیں فرشتے، وہ چپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہ آپ کو جو چیزیں میں بیان کرتا ہوں پسند آئے تو اس کو میری حوصلہ افزائی کے لیے ذرا لائک کر دیا کریں، بڑی مہربانی۔